السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد صبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ کئی دنوں سے آپ لوگوں کے کلاس آن لائن چل رہے ہیں۔ ابھی تک ہم آپ لوگوں کو جو آپ کے نصاب میں کتاب شامل ہے، جو آپ کے سلیبس میں جو بک شامل ہے، اسی بک کو پڑھا رہے تھے، اور ان کے جتنے بھی سبق تھے ان کو ہم سوال و جواب کے ذریعے سے جس طرح سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اسی طرح سے ہم آپ لوگوں کو پڑھا رہے تھے، اور کئی کلاسز ہو چکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کلاسوں کو دیکھ لیے ہوں گے اور اچھی طرح سے اپنے سبق کو یاد کر لیے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ لوگوں کے قواعد کا پہلا کلاس ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قواعد کو بہت سوچ سمجھ کر پڑھیں، اس لیے کہ قواعد میں سے بھی آپ کو 30 سے 40 سوالات آ جاتے ہیں۔ قواعد کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ قواعد آپ کو اوپر کلاس تک کام آئے گی۔ اگر آپ بی ایڈ ڈی ایل ایڈ میں جا رہے ہیں، یا کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام دیں گے آپ، تو یہ قواعد پوچھے جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان قواعد کی کلاس کو بہت قاعدے سے، بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر قواعد کی کلاس کو کیجئے، اور بار بار کیجئے۔ جو سمجھ میں نہ آئے، اس میں ہی میرا نمبر ہے، ویڈیو میں پیج پر آپ کو نظر آ جائے گا، یا آپ جو بھی سوالات ہو وہ آپ کمنٹس باکس میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا جواب دیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ آپ لوگ یہ قواعد جو ہے میٹرک والے کلاس میں 10th میں پڑھ چکے ہیں، پھر بھی یہی قواعد جو ہے اس سے تھوڑا سا آگے، یہ بھی اور اس سے تھوڑا سا آگے بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے آپ کو ان سارے قواعد کو پڑھا دیں جو ایگزام سے متعلق ہیں اور جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا کلاس ہے اردو قواعد۔ اس کو ہم لوگ سوال و جواب کے ذریعے سے پڑھیں گے، اور ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے۔ سوال ہے، حرف کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی، اس کو سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں۔ حرف دراصل آواز کی علامت ہوتی ہے، یعنی آوازوں کی تحریری علامت کو ہی حرف کہا جاتا ہے۔ آوازوں کی تحریری علامت کو ہی حرف کہا جاتا ہے۔ سوال، اردو میں حروف تہجی کتنے طرح کے ہیں؟ اردو میں حروف تہجی کتنے طرح کے ہیں؟ جواب، 2 طرح کے ہیں۔ کتنے طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں۔ ایک آپ کو مفرد اور ایک مرکب دیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ دیکھیے، مفرد اس حروف کو بولتے ہیں جو اکیلا ہو، واحد ہو، جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجیے الف، با، تا، یہ سب الگ الگ حرف ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف نہیں ہے۔ تو یہ پورے الف سے لے کے یا تک جو پورے 36، کل کتنے ہیں؟ 36 حروف ہوتے ہیں، تو یہ مفرد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حروف تہجی مفرد ہے۔ اور دوسرا حروف تہجی جو ہوتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مرکب ہوتی ہے۔ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں، اس حرف کو کہتے ہیں جو 2 لفظ آپس میں ملے ہو۔ کتنے لفظ؟ 2 لفظ
آپس میں ملے ہو اسے مرکب کہتے ہیں. جیسے دیکھیے اس میں بے ہے اور ہے. بے میں لگا بھے، پے ہے میں لگا ہے، تے ہے میں لگا ہے، تے ہے میں لگا ٹھے، جیم ہے میں لگا جھے، چے ہے میں لگا چھے. اسی طرح سے یہ نون ہے میں لگا نے تک پورے 15 حروف ہے. کتنے ہیں؟ 15 حروف ہیں. سب ڈال دیے گئے. اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے. تو مرکب اس حرف کو کہتے ہیں جو دو حرف سے ملے ہوں. مرکب اس حرف کو کہتے ہیں جو دو حرف سے ملے ہوں. مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیے. مفرد اس حرف کو کہتے ہیں جو اکیلے ہو، واحد ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف نہیں ہو. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 36 اور 15 51 ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کسی قواعد کی کتاب میں حروف تہجی کی تعداد 52 ہے. مولوی عبدالحق کی جو آپ قواعد کی کتاب پڑھیے گا اس میں آپ کو 52 دیکھنے کے لیے مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہر ایک کے ہر ایک کے پیش کرنے کا نظریہ الگ الگ رہا ہے اور سب اپنی دلیل دیتے ہیں اور سارے لوگوں کی دلیل مل جاتی ہے. لیکن آپ اتنا ہی سمجھے کہ آپ کو 51 بتانا ہے. حروف تہجی ٹوٹل کتنے ہیں؟ 51 ہے. 36 مفرد ہے اور 15 مرکب ہے. اور مولوی عبدالحق کے مطابق اگر دیکھیں گے تو 52 ہے، ان کا بھی مل جاتا ہے. دیکھیے کلمہ کون سی مثال ہے؟ کلمہ کی مثال ہے. سوال، لفظ کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جواب، چند حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں لفظ؟ چند حروف. آپ نے پہلے حروف پڑھا ہے، اب حرف سے کیسے لفظ بنتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. چند حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. سوال، لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ جواب، دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے حرف بھی پڑھا ہے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مفرد اور دوسرا مرکب. یہاں لفظ بھی بتایا جا رہا ہے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے. ایک ہے موضوع. ایک کون سا ہے لفظ؟ موضوع. یعنی معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں. معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور اسی کو دوسرے لفظ میں کلمہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں اسی کو. ٹھیک ہے. جیسے پانی، روٹی. ٹھیک ہے. اور بھی مثالیں ہیں جیسے گیا یا کوئی آدمی کا نام. ٹھیک ہے. محمل، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. محمل کسے کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے وانی، ووٹی. ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا بولنے میں، پانی وانی لاؤ، روٹی ووٹی لے آؤ، ٹھیک، کھانا وانا دو. تو اس طرح سے ہم لوگ بولنے میں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، لیکن اس کا معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لفظ کا معنی نہیں ہے تو اسی کو محمل کہتے ہیں. ٹھیک. سوال، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے سوال؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. یہاں آپ نے موضوع کے بارے میں بھی وہی پڑھا ہے کہ معنی دار لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں. یہاں کلمہ کی بھی تعریف وہی ہے. بامعنی لفظ کو یعنی معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. جیسے اسلم، انور، قلم، آیا، گیا. تو یہ ساری چیزیں کس کی مثال ہے؟ کلمہ کی مثال ہے. اور سب کے ہر لفظ کے معنی ہیں، اپنے ایک الگ معنی ہیں. اب دیکھیے آپ بتا رہے ہیں کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں. سوال، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 6 قسمیں ہیں. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. نمبر 1 اسم. نمبر 1 پہ کیا ہے؟ اسم. نمبر 2 ضمیر. نمبر 3 صفت. نمبر 4 فعل. نمبر 5 متعلق فعل. نمبر 6 حروف. اب ہم ان 6 پر آگے چل کے بحث کریں گے. ضمیر، اسم کیا ہوتا ہے، ضمیر کیا ہوتی ہے، صفت کیا ہوتی ہے، فعل کیا ہوتا ہے،
متعلق فعل کیا ہوتا ہے، حروف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کی بحث ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ دیکھیے سوال، اسم کی افراد کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی افراد کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، دو قسمیں ہیں۔ اسم کی کتنی قسمیں افراد کے لحاظ سے؟ دو قسمیں، ایک اسم نکرہ، دوسرا اسم معرفہ۔ ایک اسم نکرہ اور دوسرا اسم معرفہ۔ اور معنی کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد، مصدر، مشتق۔ جامد ہم کہہ لیں گے جیسے جاوید، ٹھیک ہے، کسی کا نام لے لیجئے جس کا کھنڈ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامد، یعنی ایسا اسم جو اپنے جگہ پر رہے اور اس کا ٹکڑا نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اور ٹکڑا ہونے کے بعد وہ معنی نہ دے سکے، ٹھیک ہے۔ اور مصدر بولتے ہیں کوئی بھی کام ہو، جیسے مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ لگا ہوا رہتا ہے، جیسے کھیلنا، جانا، آنا، مارنا، اس طرح کا جو بھی کام ہے وہ مصدر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشتق جو ہے یہ مصدر سے ہی نکلا ہوا ایک لفظ ہے، مشتق۔ اب یوں کہہ لیجئے متعلق، متعلق یہ لفظ تعلق سے نکلا ہے، یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ تعلق سے نکلا ہے، متعلق بنا ہے۔ جیسے ہم لفظ بولتے ہیں مفعول، تو یہ فعل سے نکلا مفعول، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ماضی، یہ جامد، مصدر، مشتق، یہ اسم کے جو معنی کے اعتبار سے تین قسمیں وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں افراد کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں بتائی جا رہی ہے۔ نمبر ایک اسم نکرہ، نمبر دو اسم معرفہ۔ اسم نکرہ، اب دونوں کی تعریف پڑھتے ہیں۔ سوال، اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی تعریف مع مثال پیش کیجیے، ٹھیک ہے، مع مثال بتائیے۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے، اسم نکرہ وہ اسم ہے جس سے کسی عام جگہ یا نام کا پتہ چلے، جس سے کسی عام جگہ یا نام کا پتہ چلے، جیسے آدمی، لڑکا، لڑکی، شہر، ملک، قوم۔ یعنی یہ ایک ایسا اسم ہے جس اسم کو بولنے کے بعد کوئی ایک شخص یا ایک جگہ یا ایک شہر کا نام جو ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ہم آدمی بول رہے ہیں تو لفظ آدمی کا استعمال کریں گے تو سارے آدمی جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اگر انہی میں سے کسی ایک کا نام لے لیں گے، جیسے بولیں گے کہ شعیب، تو وہ جو آدمی ہوگا شعیب نام کا وہ ہی صرف ہماری طرف دیکھے گا۔ اب جیسے لفظ لڑکا ہے تو یہ اسم نکرہ کی مثال ہے، یعنی یہ ایک عام لفظ ہے، اس میں کئی سارے لڑکے شمار کیے جائیں گے۔ لفظ لڑکی ہے تو اگر ہم لڑکی لڑکی کریں گے تو جتنے بھی کلاس کے اندر لڑکیاں ہیں، جتنے بھی کلاس کے اندر لڑکے ہیں، سب متوجہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، لفظ لڑکی کا استعمال کیا یا لفظ لڑکا استعمال کیا ہے، تو اس سے سارے لوگ مراد ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم اسم معرفہ کو دیکھتے ہیں تو اسم معرفہ وہ اسم ہے جس سے کسی خاص جگہ یا لوگوں کے نام کا پتہ چلے۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے زید، زید کسی آدمی کا نام ہے، کسی ایک خاص ویکتی کا، خاص شخص کا نام ہے زید۔ جیسے حامد ہو گیا، کوئی لڑکا ہے اس کا نام ہے، لیکن لفظ یہاں پہ لڑکا کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، لڑکا کا جو نام ہے خاص نام اسے استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دہلی ہے تو دہلی یہاں پہ شہر نہیں بولا جا رہا، اگر ہم بولیں گے شہر چلو گے تو مراد ہوگا کہ کون سا شہر چلیں گے۔ اسی جگہ جب ہم نام لے لیں گے کسی اسم خاص یا اسم معرفہ کا استعمال کریں گے، جیسے کہیں گے دہلی، دہلی چلو گے تو وہ آگے والا سمجھ جائے گا دہلی شہر کے بارے میں بول رہا ہے، پٹنہ شہر کے بارے میں بول رہا ہے۔ ہندوستان، یہ ملکوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ سمجھ میں آ گیا ہوگا مثال کے ساتھ. یہ ترکی ہے. سوال: اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں؟ اب دیکھیے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی قسمیں پوچھے جائیں گے. جواب: اس میں معرفہ کی 6 قسمیں. اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں. نمبر 1 پہ اس میں علم. کیا ہے؟ اس میں علم. نمبر 2 کنیت. نمبر 3 لقب. نمبر 4 خطاب. نمبر 5 عرف. نمبر 5 پہ کیا ہے؟ عرف. نمبر 6 تخلص. نمبر 6 پہ کیا ہے؟ تخلص ہے. سوال: اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب ہم آگے چل کے یہ بھی بتائیں گے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں علم کسے کہتے ہیں، کنیت کسے کہتے ہیں، لقب کسے کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے. اس میں علم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص یا جگہ کے بارے میں ہمیں پتہ دے، جیسے زید، پٹنہ، اسلم، چاقو. ٹھیک ہے، یہ اسم علم ہے. یہ کیا ہے؟ اسم علم. یعنی کسی چیز کے نام یا کسی شخص کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم علم کہا جاتا ہے. کنیت وہ ہوتی ہے جو آپ کے نسبت یا تعلق یا رشتے کو بتائے. آپ کی نسبت، تعلق یا رشتے کو بتائے. جیسے ابو بکر، ابو ہریرہ. یہ ہریرہ سے پہلے جو ابو لگا ہوا ہے یہی نسبت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی ہریرہ کا باپ. جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا محمد زید بن محمد نظام، تو یہ اس طرح کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، تو یہ جو بن بیچ میں لگاتے ہیں یہی کنیت ظاہر کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ کنیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے ہم لڑکی کی مثال دے دیتے ہیں عائشہ بنت محمد ظفیر. تو اس طرح کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو بیچ میں لفظ استعمال کیے بنت کا، یہی کنیت ظاہر کر رہا ہے اور نسبت ظاہر کر رہا ہے. امید کرتے ہیں کنیت کے بارے میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے لفظ لقب. لقب ہم اس نام کو کہتے ہیں جو نام ہم کسی شخص کی اس کی حاصل کی ہوئی چیز کے بنیاد پر بولتے ہیں. جیسے کوئی شخص ہے حافظ بنا، اس نے قرآن کو یاد کر لیا، تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب. حافظ صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لقب اس لیے دیے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا. ہم لوگ بولتے ہیں امام صاحب. امام صاحب یہ لقب کیوں دیا؟ کہ وہ امامت کرتے ہیں. تو ایسی خوبی یا ایسی صفت جس کو انسان نے خود سے حاصل کیا ہے اور اسی خوبی اور اسی نام سے ہم لوگ ان کو پکارتے ہیں، وہ لقب کہلاتا ہے. خطاب. یہ خطاب جو ہے یہ حکومت کی طرف سے آدمی کے عظیم کارنامے کے اوپر ملتا ہے. جیسے کوئی رائٹر ہے، انہوں نے کئی ساری بک لکھی ہے اور اس بک سے جو ہے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو سرکار سال میں ایک مرتبہ ایسے لوگوں کو انعامات دیتی ہے، اعزازات دیتے ہیں، ایوارڈس دیتے ہیں. تو وہ جو ایوارڈس ملتا ہے وہی خطاب کہلاتا ہے. جیسے بھارت رتن ملتا ہے، تو یہی خطاب ہے. جس کو بھارت رتن مل گیا تو اس کو یہ کہ سر سید احمد خان، اصل میں اس کا نام کیا ہے؟ سید احمد خان تھا، لیکن سر کا خطاب حکومت برطانیہ کی طرف سے انہیں ملا تھا. انہوں نے ایک علمی میدان میں عظیم کارنامے ادا کیے تھے، جس کی جیتی جاگتی مثال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے، تو خطاب کے بارے میں بھی آپ لوگ سمجھ گئے. عرف. عرف وہ نام کہتے ہیں جس کو ہم لوگ محلے وغیرہ میں کسی کی پہچان کے لیے ہم ایک نام رکھ دیتے ہیں اور اسی نام سے ہم پکارتے ہیں. جیسے کسی کا نام ہے صغیر عالم اور ہم لوگ کہتے ہیں ہیرا ہیرا، تو یہ جو ہیرا لفظ نام استعمال کر رہے ہیں یہ عرف ہے. کسی کا نام رہتا ہے عنایت اللہ، ہم لوگ کہتے ہیں لڈو. تو یہ جو
दूसरे नाम سے جو ہم لوگ پکارتے ہیں، جو گاؤں گھر میں رائج ہو جاتا ہے، تو اسی کو عرف بولتے ہیں، لڈو، ٹٹو، مٹو، اس طرح کا لفظ جو کلو، اس طرح کا جو نام استعمال کرتے ہیں وہ عرف کہلاتا ہے۔ آدمی کے اصل نام کو چھوڑ کر اس کے کسی دوسرے نام کو رکھ لیا جاتا ہے، اور اسی نام سے وہ آدمی گاؤں گھر میں مشہور ہو جاتا ہے، اسی کو عرفی نام کہتے ہیں، ٹھیک۔ تخلص، یہ ایک ایسا نام ہے جو شاعر اس نام کو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ شاعر کا وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنی غزل کے آخری یا کسی نظم میں استعمال کرتا ہے، وہ تخلص کہلاتا ہے۔ وہ کسی کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے غالب کا ایک شعر ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ تو پہلے مصرے میں لفظ غالب انہوں نے استعمال کیا۔ غالب ان کا مرزا اسد اللہ خان غالب پورا نام ہے، انہوں نے اپنے ایک پورے نام میں سے ایک مختصر سا نام شاعری میں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اقبال، اقبال کی مثال دیکھ لیجئے، میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ تو پہلے مصرے میں اقبال نے بھی اپنا نام استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں نکرہ کو سمجھتے ہیں، اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں اور اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں۔ کسی خاص شخص کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، اسی کو دوسرے لفظ میں اس میں خاص بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام لفظ، عام نام ہو، جیسے لڑکا، لڑکی، اس طرح کا جو نام ہوتے ہیں وہ اس میں نکرہ کہلاتے ہیں، اور اس میں نکرہ کا ہی دوسرا نام اس میں عام ہے۔ اس میں نکرہ کا ہی دوسرا نام اس میں عام ہے۔ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس میں نکرہ کی 7 قسمیں، کہیں کہیں اس میں نکرہ کی آپ کو 6 قسمیں مل جائے گی دیکھنے کے لیے، تو وہاں اس میں مصغر اور اس میں مکبر دونوں ایک ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں ملیں گے، اور یہاں دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے اس میں مصغر، نمبر 2 پہ ہے اس میں مکبر۔ اس میں مصغر اس اسم کو کہتے ہیں جو چھوٹے کی پہچان دے، جو چھوٹے کی پہچان دے۔ اس میں مکبر اس اسم کو کہتے ہیں جو بڑے کی پہچان دے۔ اب اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے، جیسے ایک ہوتا ہے پیالی، ایک ہوتا ہے پیالی، وہ اس میں مصغر میں استعمال کیا جائے گا۔ پیالی لفظ کا استعمال ہم اس میں مصغر میں کریں گا، اور اس میں مکبر میں اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسی کو ہم بولیں گے کٹورا۔ پیالی سے بڑا ہوتا ہے کٹورا، ٹھیک۔ دوسری مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے باغ اور باغیچہ۔ باغیچہ اس میں مصغر ہو گیا، یعنی چھوٹا سا کوئی پارک ہے جس میں پھول وول لگا ہوا ہے، چھوٹا سا باغان ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا کیا بولتے ہیں؟ اس میں مصغر بولتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا سا پارک ہے، بڑا سا باغ ہے، تو اس کو ہم اس میں مکبر میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹا والے کو کیا بولتے ہیں؟ باغیچہ۔ بڑے والے کو کیا بولتے ہیں؟ باغ۔ جیسے ایک چیز اور سمجھ لیجئے، دیکھیے ایک ہوتی ہے دیگچی، ایک ہوتی ہے دیگچی جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں، چند لوگوں کے کھانے بنتے ہیں اس میں۔ دوسرا ہوتا ہے ڈیگ، جو استعمال کیا جاتا ہے بارات وغیرہ میں، ٹھیک ہے، کسی پروگرام میں کھانا بنایا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو دیگچی کی مثال اس میں مصغر سمجھ لیجئے، اور ڈیگ کی مثال اس میں مکبر۔ ڈیگ بڑا ہو گیا تو مکبر کے معنی بڑا، مصغر کے معنی چھوٹا، مصغر کے معنی کیا ہے؟ چھوٹا، تو دیگچی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس میں مصغر اور اس میں مکبر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی جن کا کوئی ڈاؤٹس ہو تو وہ کمنٹس باکس میں ڈال دیں، ان کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ نمبر 3 پہ اس میں جنس۔ اس میں جنس وہ اسم ہے جو ذات کو ظاہر کریں، جو ذات کو بتائے، ٹھیک ہے، کیٹیگری کو بتائے۔ جیسے
लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो लड़का मुज़क्कर है और लड़की मुअन्नस है, तो ये जिन्स को जाहिर कर रहा है ना, जात को बता रहा है। ठीक है, मेल फीमेल के बारे में बता रहा है, तो उसी को जिन्स के, मेल फीमेल को ही उर्दू में जिन्स कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। ठीक, इसमें कैफियत ये हालत को बताते हैं, इसमें कैफियत ये हालत के बारे में इस्तेमाल होता है, जैसे अच्छा बुरा। ठीक है, ये कैफियत हालत होती है। ठीक है, और ये इस इस्तेमाल की नंबर 5 पे क्या है, इसमें जमा। नंबर 5 पे क्या है, इसमें जमा। ऐसा इसमें जो जमा के बारे में, यानी एक जमात और गिरोह के बारे में हमको बताए, जैसे कौम। कौम एक ऐसा इसम है जो किसी एक खास शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एक जमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूरा एक समाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज कौम का। ठीक है, जैसे फौज है, तो फौज के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं फौज में। तो ये जो लफ्ज फौज, कौम, ये जो है लफ्ज, यही इसमें जमा है। जैसे मेला, ये सब लफ्ज क्या है, इसमें जमा है। इसमें आला, इसमें आला ऐसे इसम को कहते हैं जो औजार के माने में इस्तेमाल किया जाता है, जो औजार के माने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम कोई काम को अंजाम देते हैं। जैसे चाबी, चाबी से क्या करते हैं, ताला को खोलते हैं। सुई, सुई से क्या करते हैं, हम लोग कपड़ा सीते हैं। ठीक है, इसी तरह आप समझ लीजिए छोलनी, छोलनी से क्या होता है कि हम सब्जी को चलाते हैं। ठीक है, करछुल समझ लीजिए। तो इस तरह की कई मिसालें हैं इसमें आला के लिए। जैसे रिंच हो गया, रिंच से क्या होता है, हम लोग नॉट वगैरह खोलते हैं, तो ये इसमें आला की मिसाल है। इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी जगह या वक्त के बारे में बताता हो, जो किसी जगह या वक्त के बारे में बताए, उसी को इसमें ज़र्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे ईदगाह, ये जगह के बारे में बता रहा है जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। जैसे जनाजा गाह, जैसे जनाजा गाह, जैसे आप ये समझ लीजिए कि दर्सगाह, दर्सगाह बोलते हैं क्लासरूम को। तो इसमें ज़र्फ की मिसाल भी आप समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें ज़मीर क्या है, ज़मीर किसे कहते हैं। जवाब, वो लफ्ज, वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले में, कहाँ, इस्म के बदले में या उसकी जगह पर, उसकी जगह पर किया जाए, उसे क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। नोट में दिया हुआ है जमीर की 5 किस्में हैं, जमीर की किस्म के बारे में बताया जा रहा है, जमीर की 5 किस्में। ये सब याद रखें आप, किसकी कितनी किस्में हैं, ये सब को अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। नंबर 1 पे है ज़मीर शख्सी, नंबर 2 पे है ज़मीर मौसूला, नंबर 3 पे है ज़मीर इस्तिफ़हामिया, नंबर 4 पे है ज़मीर तनकीर, नंबर 5 पे है ज़मीर इशारा। अब हम लोग देखते हैं ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं। किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज को ज़मीर शख्सी कहते हैं। ठीक है, जैसे वो, तुम, मैं, हम। देखिए, हम हैं तो हमारा कोई नाम है। ठीक है, आप हो तो आपका नाम है। तो ये जब इंसान बात करता है ना आपस में, तो ऐसा बोलते हैं तुमने कहा था, तो तुमने कहा था, यानी तुम्हारा जो नाम है ना, उस नाम को ना इस्तेमाल करके तुम का इस्तेमाल। मैंने कहा था, तो मैं, मेरा नाम है, लेकिन मैं अपने नाम को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जिसकी वजह पर लफ्ज मैं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़मीर मौसूला, ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है या वो इस्म जो इस्म की जगह पर, ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, मगर उसके साथ हमेशा, हमेशा एक जुमला हो जिसमें उसी इस्म के बारे में कुछ कहा जाता हो, जिसमें
اسی اسم کے بارے میں، یعنی جو پہلے جملے میں استعمال ہوا جو اسم، دوسرے جملے میں اسی اسم کی کوئی بات کہی جا رہی ہو. جیسے آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے، وہ طالب علم جس کا داخلہ کل ہوا بڑا ذہین ہے. تو بڑا ذہین ایک دوسرا جملہ ہے جو بڑا ذہین لفظ میں استعمال ہوا ہے. تو اس لفظ کا معنی جو ہے یہ اس طالب علم کی طرف جا رہا ہے جس کا داخلہ ہوا ہے، یعنی اس کی خوبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ طالب علم جس کا کل داخلہ ہوا ہے وہ بڑا ذہین ہے. تو دوسرے جملے کا نسبت کس کی طرف ہے؟ دوسرا جملہ کس کی طرف اشارہ کر رہا؟ پہلے جملے کی طرف اشارہ کر رہا. ٹھیک ہے، اسی کو ضمیر موصولہ کہتے ہیں. ضمیر استفہامیہ، ایسا لفظ جس کے ذریعے سے سوال پوچھا جائے، ایسا لفظ جس کے ذریعے سے سوال پوچھا جائے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں. جیسے کون، کیوں، کیا. تو یہ ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے ہم سوال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں نا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا کام ہے. تو یہ تینوں لفظ کا استعمال ہو گیا. تو یہ جو لفظ ہے اس طرح سے کئی لفظ ہوتے ہیں. تو اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے سوال پوچھنے میں تو وہ ضمیر استفہامیہ کہلاتے ہیں. نمبر 4 پہ کیا ہے؟ ضمیر تنکیر. ضمیر تنکیر وہ ضمیر ہے جو غیر متعین شخص یا چیز کے بدلے میں آئے. جیسے کوئی، چند، کچھ. آپ یہ سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے کوئی شخص کہتا ہم نے چند لوگوں کو دیکھا تھا، ہم نے چند لوگوں کو دیکھا تھا، کچھ لوگ یہاں آئے تھے. تو یہ جو لفظ کچھ اور چند کا استعمال کرتے ہیں نا، یہی ضمیر تنکیر ہے. یہ ضمیر تنکیر ہے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ضمیر اشارہ. ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہ، وہ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں نا، بولتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے وہ کیا ہے. تو یہی ضمیر اشارہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں صفت. کیا ہے؟ لفظ صفت ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ سوال. صفت کسے کہتے ہیں؟ جواب. وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت، یعنی اچھائی یا برائی کا علم ہو اسے صفت کہا جاتا ہے. جیسے ذہین طالب علم. تو طالب علم کے بارے میں کیا پتا چلا؟ وہ ذہین ہے، وہ ذہین ہے. تو یہ ذہین خوبی ہے، کیا ہے؟ صفت ہے. ذہین کیا ہے؟ صفت ہے. اور طالب علم موصوف ہے، موصوف صفت. ٹھیک ہے. جیسے جنگجو سپاہی. جنگجو سپاہی. تو سپاہی کیسا ہے؟ جنگجو ہے، یعنی لڑاکو ہے. کالا جوتا. کالا جوتا. تو اس میں صفت کیا ہے؟ کالا. کالا کیا ہے؟ صفت ہے، اور جوتا موصوف ہے. خوبصورت لڑکی. اس میں موصوف کون ہے، صفت کون ہے؟ موصوف لڑکی ہوگی. موصوف کیا ہوگی؟ لڑکی ہوگی. اور خوبصورت جو ہے اس کی صفت ہے. خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ صفت کی کتنی قسمیں ہیں. سوال. صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کیا پوچھا جا رہا ہے؟ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 4 قسمیں. صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 صفت ذاتی. کیا ہے؟ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں ہونا شامل. وہ صفت ہے، صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے. جیسے اپاہج لڑکا.
تو یہ لڑکے کے اندر ہی یہ صفت ہے جو اپاہج ہونے کی صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ وہ لڑکا اپاہج ہے. سیاہ بورڈ. سیاہ بورڈ مطلب کالا، بلیک بورڈ، کالا بورڈ. تو یہ بورڈ کی اسی کے اندر خوبی ہے کہ بورڈ کیسی ہے؟ کالی ہے. ٹھیک ہے. چالاک آدمی. یہ آدمی کے اندر خود یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ آدمی کیسا ہے؟ چالاک ہے. صفت نسبتی. صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے. جیسے ترکی ٹوپی. ترکی ٹوپی یعنی ترکی کی ٹوپی. یعنی یہ ٹوپی کس کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ ترکی کی ہے. جیسے بولتے ہیں نا پیٹھانی سوٹ. تو یہ سوٹ کی نسبت کس کی طرف ظاہر کی جا رہی ہے؟ یہ جو صفت جو ہے سوٹ کی، کیسی صفت ہے؟ پیٹھانی ہونے کی صفت ہے. ٹھیک ہے. پیٹھان کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے. شاہی کرتا. کرتا کا نسبت کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ شاہی کی طرف یعنی بادشاہ کی طرف. لکھنوی یعنی کوئی آدمی ہے وہ لکھنؤ کا ہے تو اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ لکھنوی. یعنی اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ لکھنؤ کی طرف. نمبر 3 پہ صفت عددی. یہ مقدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ صفت ہے جس سے کسی اسم کی تعداد یا ترتیب معلوم ہو. تعداد یا ترتیب یا گنتی معلوم ہو. جیسے 5 انگلیاں. انگلیاں کتنی ہیں؟ 5 ہے تو تعداد کا پتہ چلا، گنتی کا پتہ چلا. 4 خلیفے. خلیفے کتنے ہیں؟ 4 ہے. تو یہ گنتی کا پتہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیے نمبر 4 صفت مقداری. صفت مقداری اس میں وزن کے بارے میں بتائے گا. وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہو. صفت مقداری وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہو. جیسے 2 لیٹر دودھ. دودھ کتنا ہے؟ 2 لیٹر ہے، 2 kg ہے. ٹھیک ہے. 2 کلو چاول. 2 کلو. تو دودھ کا جو وزن ہوتا ہے نا وہ لیٹر میں ہوتا ہے. 2 کلو چاول. تو چاول کتنا kg ہے؟ 2 kg ہے. یہ کلو کے اعتبار سے چاول ملتی ہے. 5 میٹر کپڑا. کپڑا میٹر کے حساب سے ملتا ہے تو کتنا ہے؟ 5 میٹر ہے. تو یہ سب کے مقدار کو بتایا جا رہا ہے، سب کی گنتی کو بتایا جا رہا ہے. 10 لیٹر تیل. ٹھیک ہے. یہ سب مقدار کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ فعل کے بارے میں پڑھتے ہیں. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. سوال: فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس سے کسی چیز کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ معلوم ہو اسے فعل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. اور کسی کام کو بھی فعل کہا جاتا ہے. کسی کام کو بھی فعل کہا جاتا ہے چاہے اس میں زمانہ پایا جائے یا نہ پایا جائے تو بھی وہ فعل کہلائے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اگر زمانہ پایا جا رہا ہے تو وہ فعل ہی ہوگا. جیسے وہ گیا. وہ گیا. وہ آ رہا ہے. وہ لوگ جائیں گے. یہاں تینوں زمانے کی مثال ہے. آگے ہم پڑھیں گے 3 زمانے کون کون سے ہوتے ہیں. اب جو ہے سوال ہے فعل کی کتنی قسمیں؟ فعل کی قسمیں پوچھی جا رہی ہے. جواب: فعل کی 2 قسمیں. فعل کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. فعل تام اور فعل ناقص. فعل تام اور فعل ناقص. اب ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں فعل تام کس کو کہتے ہیں، فعل ناقص کسے کہا جاتا ہے. فعل تام کی تعریف. فعل تام وہ فعل ہے جو اپنے معنی کو پورے طور پر بتاتا ہے. جو اپنے معنی کو پورے طور پر بتاتا ہے. جیسے آیا، گیا، پڑھا. ٹھیک ہے. یہ فعل تام کی مثال. یہ کیا ہے؟ فعل تام کی مثال ہے. آیا، گیا، پڑھا. یہ لفظ کے سب اپنے اپنے
पूरे पूरे माने हैं। ठीक है, आया मतलब आया है, गया, पढ़ा। फेले नाकिस, फेले नाकिस की तारीफ। फेले नाकिस वो फेल है जिससे पूरे माने मालूम ना हो, पूरे माने मालूम ना हो, उससे पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी, उससे पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी है। जैसे काम हो गया, काम हो गया। अब लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा काम हुआ है। ठीक है, जैसे पढ़ाई हो गई, मैंने खाना खा लिया, ये काम की मिसाल हो जाएगी। ठीक है, फेले लाजिम की मिसाल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आधा ही जुमला बोला गया है, तो ये फेले नाकिस की मिसाल है। काम हो गया, बात बन गई। ठीक है, इस तरह के। फेले ताम की दो किस्में, फेले ताम की दो किस्में, ये पहले वाले हिस्से के ऊपर बहस चल रही है। फेले ताम की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। नंबर एक फेले लाजिम, और नंबर दो फेले मुताद्दी। फेले ताम की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। नंबर एक फेले लाजिम और फेले मुताद्दी। अब हम लोग देखते हैं फेले लाजिम किसे कहते हैं, फेले मुताद्दी किसे कहा जाता है। फेले लाजिम वो फेल है जो फाइल पर मुकम्मल हो जाए, जो फाइल से ही अपनी बात पूरी कर दे, जो फाइल पर ही अपनी बात पूरी कर दे। जैसे जैद आया, ठीक है, मैं सोया। तो इस दोनों जुमलों में पता चल रहा है कि कौन आया है, कौन सोया है, कौन खाया है। ठीक है, जैद आया है यानी जैद के बारे में पूरा पूरा खबर मिल गया कि जैद आया है। ठीक है, फेल मुताद्दी वो फेल है जो फाइल और मफूल से मिलकर, जो फाइल और मफूल से मिलकर मुकम्मल होता है, जो फाइल और मफूल से मिलकर मुकम्मल होता है। जैसे मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई। यहाँ ऊपर इस्तेमाल हुआ होगा क्या, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। यहाँ पे ऊपर जो है फेल लाजिम में क्या चीज खाई है इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन फेले मुताद्दी में ये बात वाज़ेह करनी पड़ती है। यहाँ फेल के साथ फाइल को मफूल की भी जरूरत पड़ती है, और फेले लाजिम में फाइल को मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, देखिए फाइल मैं हो गया, रोटी मफूल हो गई, और खाई या खाना फेल हो गया। मैंने रोटी खाई। ठीक है, लड़के ने किताब पढ़ी। ठीक है, लड़के ने किताब पढ़ी, तो लड़का फाइल हो गया। ठीक है, किताब मफूल हो गया, और पढ़ी जो है ये फेल हो गया। तो ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, फेल फाइल मफूल। ये जो है फेल मुतअद्दी में तीनों का इस्तेमाल जरूरी है। अब देखिए जमाने के एतबार से, जमाने के लिहाज से फेल की किस्में बताया जा रहा है, जमाने के लिहाज से फेल की किस्में बताई जा रही हैं, पूछी जा रही है। सवाल जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? जवाब तीन किस्में। कितनी किस्में? तीन किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। कितने जमाने हैं? जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में? तीन किस्में हैं। ठीक है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब हम लोग देखते हैं कि माजी किसे कहते हैं, हाल किसे कहते हैं, मुस्तकबिल किसे कहते हैं। ठीक है, माजी वो फेल है जिससे गुजरे हुए जमाने का इल्म हो। माजी वो फेल है जो पास्ट का, पास्ट के बारे में बताता हो, भूतकाल के बारे में बताए। ठीक है, जैसे वो गया, मैं खाया, वो लोग गए थे। तो ये सब पास्ट की बातें हैं। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में माजी हाल मुस्तकबिल को यूं समझ लीजिए कि माजी हो गया पास्ट, माजी क्या हो गया? पास्ट। मुस्तकबिल हाल, प्रेजेंट। हाल किसको कहते हैं? प्रेजेंट को हाल कहते हैं, और मुस्तकबिल को कहते हैं फ्यूचर। हिंदी में इसको यूं समझ लीजिए, माजी को भूतकाल, ठीक है, हाल को वर्तमान काल, मुस्तकबिल को
भविष्य काल। ठीक है, इस तरह से हिंदी में बोला जाता है। सवाल, फेल की दूसरी किस्में, तीन किस्में बताई गई है जमाने के लिहाज से। ठीक है, ऐसे आमतौर पर फेल की दो किस्में हैं, फेले ताम और फेले नाफिस। लेकिन यहाँ पर जमाने के लिहाज से फेल की कितने किस्में हैं? तीन किस्में हैं, जिसमें से माजी है, दूसरा फेले हाल। वो फेल है, फेले हाल वो फेल है जिससे मौजूदा जमाने का इल्म है, जिससे मौजूदा जमाने का यानी वर्तमान का इल्म हो। जैसे वो पढ़ रहा है, मतलब वो पढ़ाई कर रहा है। मैं लिख रहा हूँ, यानी ये सब काम अभी चल रहा है। साजिदा, साजिद सो रहा है, साजिद सो रहा है। तो इन सब जुमलों से क्या मालूम चल रहा है कि ये सब काम अभी हो ही रहा है वर्तमान में। फेले मुस्तकबिल वो फेल है जिससे आने वाले जमाने का इल्म हो, जिससे आने वाले जमाने का यानी भविष्य के बारे में बताया जाए। जैसे वो आएगा, वो आएगा, ईद आएगी। ठीक है, तुम लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी जाओगे, तुम लाइब्रेरी जाओगे। तो ये सब भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि फेल की तीनों किस्में आप लोगों को समझ में आ गई होगी।